تو ہر آنے والے بچے کے دل میں اللہ نے ہدایت کی صلاحیت رکھی ہے، ماحول چاہیے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ماحول بنانے کا تھا. دو چیزیں تھی، یقین اور ماحول. یقین اور ماحول. جیسے گاڑی، بہت نیو ماڈل گاڑی ہے لیکن راستہ ہی نہیں ہے، یا راستہ ہے لیکن گاڑی کا انجن ویک ہے. نارمل میں تو چلے گی لیکن جہاں چڑھائی آئے گی اون کر کے واپس آئے گی. نارمل میں آدمی چلے گا لیکن جہاں خاندان کا مسئلہ آیا، قبیلے کا مسئلہ آیا، کٹنب کا مسئلہ آیا، بھائی برادری کا مسئلہ آیا تو اون کر کے واپس آئے گا. بھائی آپ کی بچی کی شادی میں یہ اور آپ کے لڑکے کے ولیمے میں یہ بدتمیزیاں، مول صاحب کیا کریں، بس یہ اون کر کے واپس آ گیا. وہ یقین کی کمزوری ہے. ماحول بھی چاہیے اور یقین بھی چاہیے. دعوت ماحول بھی بدلتی ہے اور دعوت یقین بھی بدلتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ شیطان جو پٹی پڑھاتا ہے، مول صاحب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اب اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو بیچارہ بندہ کیا کرے؟ ایسا نہیں ہے. ہدایت تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہدایت کی صلاحیت تھی. 3 بڑے بڑے زہریلے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اندر میں سے ہدایت کی صلاحیت جل کر ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی ان 3 زہریلے گناہوں سے خدا حفاظت فرمائے. پہلا گناہ بڑائی، تکبر. اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ حق بات سامنے آوے اور آدمی اس کو قبول نہ کرے. بھئی ایک بات کھل کر آ گئی کہ یہ حقیقت ہے، اس پر چلنا چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے، اس پر جان مال صلاحیت لگانی چاہیے، مگر ضد میں آ کر آدمی اپنی بڑائی کی وجہ سے اگر وہ حق والا راستہ نہیں پکڑتا تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ہدایت کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں. جیسے فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو راہ لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے. اسی لیے جب فرعون پر حالات آتے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو نا. وہ ایسے ہی آتا تھا. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، موسیٰ اگر آپ کی دعا کی برکت سے یہ ہماری پریشانی دور ہو گئی تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے. اللہ کی طرف سے 9 طرح کی پریشانیاں فرعون پر آئی اور ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. لیکن ایک پریشانی دور ہوئی تو پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے. تکلیف دور ہو گئی. اب کیا ضرورت ہے موسیٰ کو نبی ماننے کی، اور کیا ضرورت ہے شریعت سنت پر آنے کی. جیسے آج کے زمانے میں بھی کوئی بزرگ، کوئی مولانا، کوئی امام صاحب امت کو اس وقت نظر آتے ہیں جب کہ کوئی پریشانی ہو. ورنہ اپنے تو تاجر ہیں، اپنے پڑھے لکھے ہیں، اپنے زمین و جائیداد کے مالک ہیں. اب امام صاحب کی کیا حیثیت یار، مولوی صاحب کی کیا حیثیت؟ وہ اپنی مسجد سنبھالے، مدرسہ سنبھالے، لیکن جب پریشانی آتی ہے تو پانی دم کرانے کس کے بعد آتے ہیں؟ ماسٹر صاحب کے پاس، وکیل صاحب کے پاس. اور اس وقت اگر امام صاحب یا وہ عالم صاحب کوئی بات کرے کہ بھائی دینداری سنبھال، نانا مول صاحب تو نیت اس کر لی ہے کہ بس زندگی بس دین پر ہی چلنا ہے، جیسے فرعون نے نیت کی تھی. اب وہ نظر ہی نہیں آ رہے. کبھی آتے جاتے، بھائی ہاں مولوی صاحب ابھی وقت نہیں ہے، ذرا میں بعد میں فرصت سے ملوں گا. کیا ہوا کہ جو وہ پریشانی آئی تھی ختم ہو گئی. مولوی صاحب اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. آج کل علماء دین کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے، بڑی ناقدری ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حیثیت والے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ارے ان کی حیثیت یہ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس وہ حیثیت نہیں ہے. ہوگا کوئی بڑے باپ کا، اور ہوگا کوئی بڑے نانے کا، اور ہوگا کوئی بڑے دادا کا، وارث بنے گا. ارے یہ علماء کرام جو وارث ہیں
وہ تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے. ان کے سینے میں وہ علم ہے جو اللہ نے آپ علیہ السلام کے سینے میں اتارا تھا، لیکن قدر نہیں ہے، اس لیے کہ ماحول پیسوں کا ہے، ماحول دھندوں کا ہے، ماحول کاروبار کا ہے، ماحول بینک بیلنس کا ہے، اور ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. لیکن ایک مسئلے میں وہ امام صاحب کو، مولوی صاحب کو مانتے ہیں. کس مسئلے میں؟ اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی امام صاحب کی تنخواہ بڑھاؤ یار، اور مولوی صاحب کا پگار، ارے تم کو معلوم نہیں ہے ان کے پگار میں تو بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے. تو ایک مہینے کی پگار تو برکت والی لے لے، اور ایک مہینے کی تیری آوک مولوی صاحب کو دے دے، برکت چاہیے نا تجھے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. جانتا تھا موسیٰ حق پر ہے، اور پھر پٹڑی بدل جاتی ہے. لوگوں کا ذہن خراب کرتا تھا فرعون. موسیٰ کی کیا بات مانو گے؟ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. ان کی زبان میں تو لکنت ہے، صحیح بول بھی نہیں سکتے ہیں. یہ ہمیشہ رہا ہے. صحیح کام کرنے والے، صحیح رخ پر چلنے والے، ان میں عیب نکالا جاتا ہے. اور بعض جگہ پر تو قرآن نے کہا ہے کہ نبیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جتنا وبال ہے نبیوں کی وجہ سے ہے. الیاذ باللہ. بات بدل جاتی ہے، اس لیے کہ راہ بدلی ہے، ذہنیت بدلی ہے. اس لیے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دو دعائیں ضرور مانگا کرو. پہلی دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ حق سمجھا دے اور اس پر چلا دے. بات دبا حق سمجھ میں آتا ہے لیکن آدمی چلتا نہیں ہے ضد میں، جیسے فرعون نہیں چلا. یہ دعا مانگو، اے اللہ باطل سمجھا دے اور باطل سے تو بچا دے. دوسری دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ہماری ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا مت کرنا. معلوم ہوا ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، دعوت کے کام کو کرو، جب سے شروع کیا وہاں سے لے کر موت تک مت چھوڑو، مت چھوڑو. جہاں چھوڑا شیطان اپنا وار کر دے گا. اور شیطان کا وار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو معصیت کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی راہ بتلاتا ہے، اور ایک اعلیٰ کام سے ہٹا کر نیچے کام میں لاتا ہے. مول صاحب یہ بھی تو دین کا کام ہے، اتنے سال تو کیا مول صاحب، یہ بھی تو دین کا کام ہے، ہم کون سے گناہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. پٹڑی بدلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یقین میں کمزوری آئی ہے. دعوت کی راہ میں پہلے دن سے لے کر موت تک وہی آدمی جم سکتا ہے جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ سوئی دھاگے سے لے کر جنت الفردوس تک کی میری ہر ضرورت کا انتظام اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. کانٹا چبھنے سے لے کر جہنم کے دہکتے انگاروں سے میری حفاظت میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. وہ آدمی جم سکتا ہے، ورنہ نہیں جمے گا. آسانے والے رخ لے لے گا. یہ تو پہلے دن سے مجاہدہ ہے اور اخیر تک مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں سیرت پڑھو سیرت. آپ علیہ السلام نے پہلے دن آواز لگائی، مکہ کا بچہ بچہ دشمن ہو گیا تھا، گھر کے لوگ دشمن ہو گئے تھے. اور پھر مدینہ منورہ میں کیا ہوا، مکہ معظمہ میں کیا ہوا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت آپ کے حالات کیا ہے. اور اس وقت آپ کی فکر کیا ہے. اس امت کی فکر، اس کی ذات کی، اس کے بال بچوں کی ضرورت کی، یہ بعد میں ہوگی. پہلے اس کی فکر ہوگی کہ میں ہدایت پر آؤں، میرے گھر والے ہدایت پر آئیں، اور دنیا میں کوئی ایسا نہ بچے جو ہدایت پر نہ ہو. یہ فکر